اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کو آباد رکھے کہ مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ مبارک آستانہ سلامت رہے۔ تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، اور ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی طرف سے سوالات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج میری سعادت ہے کہ میں کامیاب رمضان میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں بہت سارے سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح سوالات کر سکیں اور آپ سے صحیح اکتساب فیض کر کے لوگوں تک پہنچا سکیں انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ دنیا میں جانے جاتے ہیں لشکر قریش کے رہبر و رہنما۔ اس سے پہلے ہم نے کوئی لشکر قریش کا نام نہیں سنا تھا، ان کا کوئی کام نہیں سنا تھا، تو آپ نے یہ ایک لشکر بنایا، ایک کاروان بنایا، اس کو لے کر چلے۔ آپ لے کر چلے تو اکیلے تھے، لیکن اس کاروان میں آج ہزاروں لوگ شامل ہیں، الحمدللہ، اور ہزاروں لوگ آپ سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کو سکھا کر پیروں پر کھڑا کیا۔ آج وہ لوگ بھی لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، الحمدللہ، اور آپ نے ماشاءاللہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے جو علم بانٹا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور بھی برکتیں عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے لشکر قریش کیوں بنایا، اور سورہ قریش کے اتنے فضائل آپ نے بیان کیے، تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کیوں چنا اس کام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن میرے ساتھ جو پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، ان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سورہ قریش جو آپ لوگوں کے لیے چنی گئی، یہ میں نے نہیں چنی، یہ میرے بزرگوں نے آپ کے لیے چنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو کاروان بنا ہے الحمدللہ، ابتدا میں وہ تھا نا کہ میں اکیلا ہی چنا تھا، جانب منزل لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ہمارے مرشد کی یہ خواہش تھی، ہمارے دادا مرشد کی یہ خواہش تھی، ہمارے بزرگان دین کی یہ خواہش تھی کہ ان کے مریدین کے اندر، جو ہمارا خاندان قادری ہے، جو ہمارا سلسلہ آل سہروردی ہے، کہ ہر مرید کے دل میں سورہ قریش ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا اکثر گھرانوں کے اندر کہ جب لوگ سلاسل کی طرف آتے ہیں، جب بیعت لیتے ہیں، جب یہ کام سیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر خانوادے کا یہ طریقہ کار ہے، یعنی کہ جو مرید سلسلے کی آزمائش سے نہیں گزرتا، وہ پھر یہ سمجھ لیں کہ اپنے اس میں مکمل نہیں ہوتا۔ جسٹ لائک ٹریننگ جیسے۔ اچھا، ایک آزمائش وہ کہ جو دنیاوی ہے، اور ایک آزمائش وہ جو اس کے اپنے اندر کی روحانیت کی ہے۔ آزمائش روحانیت کی بھی ہوتی ہے، آزمائش دنیاوی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عموماً سلاسل میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اس میں مریدین جو نا مالی طور پہ بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اکثر آپ نے خانوادوں میں دیکھا ہوگا پیرانہ زم بڑے امیر ملیں گے آپ کو، جی جی جی۔ ان کے گھر بھی بہت عالی شان ہوں گے، گاڑیاں بھی عالی شان ہوں گی، ہر چیز عالی شان ہوگا، ان کا رہن سہن بھی عالی شان ہوگا، ان کے مریدین بھی کچھ بہتر ہوں گے اور کچھ اکثریت میں غریب اور غربا ہوں گے، یعنی کہ جو دنیاوی حالات میں پریشان ہوتے ہیں۔ سورہ قریش اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے مریدوں کے لیے چنی کہ جو شخص سورہ قریش پڑھتا ہے، اس کے سورہ قریش پڑھنے سے سب سے پہلے اس کے مالی حالات بہتر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو، جس کے مالی حالات بہتر ہیں نا، وہ روحانیت میں بھی کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ مثال کے طور پہ ایک چلہ کشی پہ بیٹھتے ہو، آپ کے گھر پہ پیچھے پورا گھرانہ ہے، آپ کے بچے ہیں، اب کوئی پیر آپ کو بولتا ہے کہ تم ایک کام کرو، سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرو۔ اب جب وہ سورہ اخلاص پڑھنے چلے پہ بیٹھے گا، اس کا روزگار کیا ہے؟ کیا وہ چلہ کر سکتا ہے؟ لیکن جب وہ سورہ قریش کے چلے پہ بیٹھے گا نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ سورہ قریش کی برکت سے اس کے بچوں کا اسباب پہلے ہی کر دے گا۔ سورہ قریش مفلسی سے بچاتی ہے،
غربت سے بچاتی ہے. اسی لیے ہم نے سورہ قریش کو چنا تاکہ لوگوں کے سب سے پہلے حالات بہتر ہوں. حالات بہتر ہوں گے پھر وہ جو بھی عمل کریں گے کامیابی ان کے قدم چومے گی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ اب میرے پاس ایک مرید آتا ہے, اس نے مجھ سے بیعت لی. اب بیعت لینے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے محبت ہو گئی اس کو. اب ڈاکٹر صاحب نے اس کو لگا دیا چلے پہ. اب وہ کام سے بھی چھوڑ دیا, اس نے سب کچھ کر دیا. اب بیوی بچے اس کے بیچارے پریشان ہیں, بھوکے بیٹھے ہوئے. تو جب بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہوئے تو کیا اس کا عمل کامیاب ہوگا؟ ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. کفالت ضروری ہے. کفالت پہلے جی, اور پھر دوسرے شغل, دوسرے معاملات بعد میں. بالکل. تو سورہ قریش اس لیے چنی گئی کہ سورہ قریش سب سے پہلے آپ کے مالی حالات کو بہتر کرتی ہے, آپ کی مفلسی کو دور کرتی ہے, آپ کی غربت کو دور کرتی ہے. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم ان آزمائش پر جو لوگوں کی طرف سے ہم پر مسلط ہوتی ہے. یہ بزرگوں کی طرف سے ٹریننگ ہے یا لوگوں کی طرف سے؟ یہ ٹریننگ کا ہی حصہ ہے. اچھا, اب وہ آزمائش جو لوگوں کی طرف سے آتی ہے, جیسے جادو ہو گیا, نظر بد ہو گئی, آسیب ہو گیا, اثرات ہو گیا. اب ایک بندہ سورہ قریش پڑھ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سورہ قریش ڈھال بنتی ہے ان تمام فتنوں سے. صحیح. محفوظ رکھتی ہے. رجت بھی اس میں شامل ہے؟ رجت سورہ قریش پڑھنے والے کو ہوتی ہی نہیں ہے. ہوتی ہی نہیں ہے. جو شخص یہ کہے کہ میں سورہ قریش پڑھ رہا ہوں, میں رجت میں آ گیا, وہ جھوٹا ہے. صحیح. کیوں سورہ قریش سے کیوں نہیں رجت ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ قریش کے اندر 4 آیتیں ہیں. 4 آیت. اس میں چاروں عناصر کی ترتیب ہے. عناصر اربعہ ترتیب ہے اس کی پوری. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قریش پڑھنے والے کو سب سے پہلے محفوظ کر رہا ہے. ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں, بالکل. کیا معنی بنتے ہیں؟ لیلاف قریش, اے لشکر قریش. ہم نے مانوس کیا قریش کو, یعنی کہ محبت ڈال دی ان کے دل میں, اور محفوظ کیا سردی اور گرمی سے. اب سردی اور گرمی کی ظاہری تشریح کریں وہ ایک الگ بات ہے, وہ ہمارے علماء کرام نے بہت احسن انداز سے کی ہے. لیکن اس کی جو صوفیانہ تشریح ہے وہ اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں, جہاں لفظ گرمی اور سردی کا آتا ہے. اب ہر وہ چیز اس کائنات میں جو آگ سے بنی ہے, جیسے شیاطین, جنات, شیاطین سارے, اور ہر وہ شر جو اپنے اندر تحریک رکھتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ سورہ قریش پڑھنے والوں کو اسے محفوظ کر دیتا ہے. جلانے والی تمام شر, ہر وہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی ہے, سورہ قریش پڑھنے والوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس میں دل جلنا بھی شامل ہے. کیا چیز؟ دل جلنا. دل جلنے سے مراد آپ کی مطلب حرارت جو پیدا ہوتی ہے, مطلب جیسے دل اب غربت ہے اس میں دل جل رہا ہے. دیکھو یہ دل, یہ کیفیت ہے, یہ دل نہیں جل رہا, آپ خود اندر سے جل رہے ہو. صحیح ہے. دل جلنا, دل میں حرارت ہونا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بتانے کا مقصد سورہ قریش سے یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب تمہیں محفوظ کر رہا ہے سورہ قریش پڑھنے والے کو, تو اس نے سب سے پہلے تمہیں شر سے محفوظ کر دیا, شر سے محفوظ کر دیا, تمہیں جناتوں سے محفوظ کر دیا, سبحان اللہ, تمہیں آصف سے محفوظ کر دیا, تمہیں جادو سے محفوظ کر دیا. جادو بھی حرارت رکھتا ہے, حدت رکھتا ہے, حرکت ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تو وہ ہے جو حدت اور حرارت رکھ کے ہر وہ مخلوق جو آگ سے پیدا ہوئی ہے, سورہ قریش پڑھنے والا محفوظ ہو گیا. اب سرد کیا ہے؟ ہر قسم کے وہ وائرس کہاں پہ جنم لیتے ہیں جو بیماری کی صورت انسان کے وجود میں اختیار کرتے ہیں؟ ٹھنڈ میں. اچھا. ہاں, بیکٹیریا کا مزاج, تمام بیکٹیریا کا مزاج. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے جسمانی امراض سے بھی محفوظ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تمہاری خواہش کیا ہے کہ تم شیطان کی شر سے محفوظ رہو, تم جنات کے شر سے محفوظ رہو, ٹھیک ہے, اور پھر تمہارے اندر کوئی بیماری نہ آئے, کوئی موذی امراض نہ آئے. جب تم سورہ قریش پڑھ رہے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں سے محفوظ کر دیا. سبحان اللہ. بالکل. اب تم عملیات کی دنیا میں سورہ قریش پڑھتے ہو,
یعنی کہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں. اب کوئی شخص 3125 بار پڑھ رہا ہے, کوئی شخص 1100 مرتبہ پڑھ رہا ہے, کوئی شخص 313 بار پڑھ رہا ہے, کوئی شخص 70 مرتبہ پڑھ رہا ہے. اب اس کے پڑھنے سے اس کے اپنے وجود پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ جی, سورہ قریش پڑھنے سے اس کے وجود پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس کے وجود پہ یہ اثر ہو رہا ہے کہ اس کی روحانیت اس کے اندر صلاحیت کر رہی ہے. ہر قرآن کی سورت پڑھنے کی ایک ترتیب ہے. جس طریقے سے قرآن میں ہر سورت ایک ترتیب کے ساتھ موجود ہے, موجود ہے نا, پوری ایک سے لے کے اور 114 سورت تک پوری ایک ترتیب موجود ہے, آگے پیچھے نہیں ہے. اب جب ہم کسی مقاصد کے لیے ہم سورہ قریش کی ایک ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو اس کا عنصر, جو اس کا عدد ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ 70 پڑھ رہے ہیں, اب اس کا 7 کا ہندسہ بن رہا ہے. صحیح. اب 7 کا ہندسہ جو بن رہا ہے وہ 7 کا کوڈ کیا ہے؟ اب ایک بندہ 313 مرتبہ پڑھ رہا ہے جی. تو 313 کو ہم علم العدد میں لے کر آتے ہیں, 7 بنتا ہے. 7 کے عدد کی کیا کیفیت بنتی ہے؟ اللہ اکبر. 313, 3 اور 3 6 اور 1 7. اس کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ اب آ جاتے ہیں 1100 مرتبہ یا 1111 مرتبہ پڑھنے میں. جی جی. اب 1111 پڑھتے ہیں تو عدد 4 بنتا ہے, تو اس کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ صحیح. اب 3125 مرتبہ پڑھتے ہیں, 3125 مرتبہ کو آپ علم المفرد میں لے کر آؤ. 3 اور 1 4, 4 اور 2 6, 6 اور 5 11. 11 کا کیا بنتا ہے؟ 1 2. 1 اور 1 2. سبحان اللہ. بالکل. تو وہاں 2 4 اور 7, اس سے ہمارے وجود میں کیا اثر ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. جب ہم 7 کے ہندسے کے ساتھ سورہ قریش پڑھتے ہیں تو ہم اپنی غربت کو دور کرتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 70 مرتبہ جب پڑھتے ہیں, اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم آزمائش سے نکلیں, ہم مصیبت سے نکلیں. صحیح. اب جب ہم 1100 پہ آتے ہیں, 1111 پہ آتے ہیں تو وہ 4 کا عدد بنتا ہے. اب 4 کا عدد مطلب کیا ہے کہ ہم پھر کسی کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم ہم سے مانوس ہو. جس طریقے سے ہم تم سے محبت رکھ رہے ہیں, ہم تمہیں پکار رہے ہیں, اسی طریقے سے تم ہماری طرف راغب ہو, رغبت ہو, تمہاری ایک ربط قائم ہو. دعوت کے لیے, اس کی روحانیت کے لیے نا. 4. اچھا, سورہ قریش کی روحانیت اور موکلان دونوں الگ الگ چیزیں. صحیح. صحیح. اسی طریقے سے جب 3125 کی تعداد کو پورا کرتے تو پھر وہ جو ہنسہ بنتا ہے پھر وہ دوسرے مقاصد کے لیے ہوتا ہے. یہ طریقہ کار جاننا, ایک میں سمجھتا ہوں ایک عامل یہی ایک وہی جان سکتا ہے جو اس رستے سے گزرا ہو. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے سورہ قریش آپ لوگوں کے لیے چنی کہ آپ کے دنیا بھی بہتر ہو اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو. اور سورہ قریش مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آتی ہے. اللہ اکبر. آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آتی ہے سورہ قریش, ڈھال بن جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور اس کی آخری آیت کیا ہے؟ وآمنہم من خوف. کیا مطلب اس کا؟ امن دینے والا, ان کو امن دیتا ہے خوف سے. اب تمہیں خوف کس چیز کا ہے؟ دنیا میں فکر معاش بد بلا, مطلب ہر اس چیز کا خوف ہے نا کہ جو تمہارے پاس ہے تمہیں اس کے کھو جانے کا ڈر ہو. جی جی. اور آخرت میں تو عذاب الہی, اللہ کی اس کا بھی خوف ہے. تو اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی محفوظ کر دیا اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ کر دیا. اب بتاؤ تمہارے لیے چننا یہ بہتر ہے یا نہیں, کمال ہے یا نہیں؟ یہ حکمت بزرگوں کی تھی, میری نہیں تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضور. لیکن یہ جو آپ نے عادات بتائے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ عامل کے لیے ضروری ہے. میں دیکھتا ہوں کہ 99% لوگوں کو نہیں پتا کہ 4 کا عدد نکال رہے ہیں تو وہ کس لیے پڑھ رہے ہیں. 7 کا بس انہوں نے, ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا 70 مرتبہ اب پڑھنا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ 7 کا عدد بتایا ہے تو یہ غربت کے لیے ہے, 11 کا عدد بتایا ہے تو دعوت کے لیے ہے, اور جناب 3125 بتایا ہے تو اس مقصد کے لیے ہے. تو یہ سارے مقاصد یہ استاد جانتا ہے. اور ماشاءاللہ ایک استاد کے توسط سے آج عوام بھی جان رہی ہے کہ اس کے یہ جو آپ ایک عرصے سے بتا رہے ہیں کہ 70 دفعہ پڑھ لو, 313 دفعہ پڑھ لو, تو یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے, یہ آج آپ ماشاءاللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری ایک پیشنٹ ہے, وہ اس کا تعلق ہندوستان سے ہے. اس کے گھر کی کیفیت یہ تھی
کہ اس کے ہاتھوں سے ناخنوں سے نا خون آتا تھا. کیا ناخنوں سے خون آتا تھا اس کے. ڈاکٹر پریشان تھے اس سے کہ یہ خون آنے کی وجہ کیا ہے. اور یہ آتا تھا چاند کے آخری اشرے میں, یعنی کہ جب چاند ڈھل رہا ہوتا تھا اس وقت زیادہ آتا تھا, اور جب چاند چڑھتا تھا تو رک جاتا تھا. بڑے پریشان تھے. اس نے میری سورہ قریش کی ویڈیو سن لی, اس نے مجھ سے اجازت لی. میں نے اس کو 70 بار کہا کہ 70 بار سورہ قریش پڑھو. شاہ صاحب خون آنا بند ہو گیا اس کا, صرف 70 بار پڑھنے سے. سبحان اللہ. اس میں حکمت کیا تھی؟ اجازت. اجازت. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب لوگوں کو فیض کیوں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب ایک بندہ سورہ قریش پڑھ رہا ہے, آپ پڑھ رہے ہو, باقی کوئی نہیں پڑھ رہے. ابھی سارے سورہ قریش پڑھ رہے ہیں. سنگل روشنی اور ان تمام کی روشنیاں جب ایک ساتھ ملیں گی تو روشنی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی. اور تو فیض ایسی بڑھتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ راز ہے لشکر قریش کے ساتھ چلنے والوں کے لیے کہ جناب اکیلے چل رہے تھے, اکیلے پڑھنا اور ایک لشکر کے ساتھ پڑھنا اور اس کی روحانیت اور اس کا فیض اس کو کمال تک پہنچاتی ہے. سبحان اللہ. اسے کمال تک پہنچاتی ہے. تو حضور یہ آپ نے بزرگوں کے حکم پر یہ کیا, تو آپ نے لشکر سورہ قریش پر ریاضت کب سے شروع کی ہے, اور آپ نے کیا اس کا پڑھائی کی, کیا چلا کیسے مکمل کیا آپ نے؟ دیکھیں سورہ قریش تو الحمدللہ آج بھی میرے ورد میں ہے. سبحان اللہ. اور میں نے اس کا عمل جو کیا تھا 2000 شاید 1 میں کیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں نے اس وقت کیا تھا. تو سب سے پہلے ہم نے جب اس کا عمل کیا تو ہم نے اس کی 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کی تھی. ہم 70 مرتبہ پہ نہیں آئے تھے. سبحان اللہ. ہم 70 سے شروع نہیں کیا تھا. اور بزرگوں کی اجازت, بزرگوں کا حکم تھا کہ یہ تعداد کرو. انہوں نے پہلے ہمیں کروایا. صحیح. کہ جب ہماری 1.25 لاکھ مکمل ہوئی اس کے بعد اس کے 3 حصے ہوئے. صحیح. اور اس کے بعد پھر سورہ قریش باموکل کروائی. مطلب حاضری فوری نہیں ہوئی تھی. اچھا, مطلب پہلے 1.25 لاکھ, پھر 1.25 لاکھ, پھر 1.25 لاکھ. اس کی وجہ کیا تھی؟ جی. میرا مرشد تو کامل ہے نا. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک. اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں اتنی ریاضت کیوں کرائی؟ وہ چاہتے ہمیں 40 دن میں دے دیتے. صحیح. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے 40 دن میں بھی دے دیتے, لیکن وہ صرف مجھ تک محدود رہتا. صحیح. انہوں نے مجھ پہ ریاضت کرائی آپ لوگوں کے لیے. مطلب انہوں نے والدین کی کمائی پر انحصار کرنا نہیں سکھایا, پہلے اکتساب کرنا سکھایا, پھر کہا کہ اب دنیا میں بانٹو. ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کہ مطلب صرف عطا کر دیتے تو چلتا تھا. دیکھو عطا جو ہوتی ہے نا وہ لمٹ ہوتی ہے اس کی. اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک عمل کیا, ٹھیک ہے, اب وہ عمل میں نے تمہیں بخش دیا. اب وہ عمل کام تو کرے گا. صحیح. کام کرے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن جو تمہیں بخشا ہے نا وہ تمہاری ذات تک محدود رہے گا. تم اپنے جیسے آگے تیار نہیں کر سکتے, تم سلسلہ نہیں چلا سکتے, تم لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتے. تم صرف سلسلہ یوں چلا سکتے ہو کہ اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہو, اس کے لیے دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. کیونکہ وہ تمہیں بخشا ہوا ہے, لیکن تم اس کو تیار نہیں کر سکتے. ہم نے لوگوں کو تیار کیا ہے. تیار ہو کر تیار کیا ہے. الحمدللہ. جب تک ہم خود تیار نہیں ہوں گے تو ہم سامنے والے کو کیسے کریں گے؟ اور سورہ قریش کے متعلق جتنی ویڈیو میں گفتگو الحمدللہ ہماری ہے, شاید ہی کسی کے پاس ہو. نہیں دیکھی ایسے. اور اس طرح سے باقاعدہ لشکر قریش اور اس کی روحانیت اور اس کی افادیت جس طرح سے آپ نے بیان کی ہے, میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھی. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے.
اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 3 دفعہ آپ نے 1.25 لاکھ 1.25 لاکھ اور 1.25 لاکھ کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے با موکل کی، تو با موکل کرنے پر کوئی آپ کو موکل بھی نظر آیا یا اس سے بات چیت ہوئی، قول و اقرار ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہماری ریاضت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ پرہیز میں رہتے تھے. ہمارا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 40 دن عمل پورا ہوا پرہیز کھول لیا. ہمارے لیے ایک دفعہ لاک لگ گیا نا، لاک لگا کے چابی میاں نے اپنے پاس رکھ لی، بس بجاؤ اب. اللہ اکبر. اس حالت میں کم و بیش 6 مہینے 8 مہینے کے بعد جا کے ہمیں محسوسات ہونا شروع ہوا تھا کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ ٹھک کر کے ٹیبل پہ کود کے آ گیا تھا. مطلب اتنی سخت پرہیز، اتنی سخت رہنمائی کے بعد بھی 8 مہینے لگ گئے. اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد 8 دن بعد پوچھتے ہیں حضور کچھ نظر نہیں آیا، آپ نے کیسی پڑھائی بتا دی؟ سالوں لگے تھے ہمیں. تو اتنی رہنمائی، اتنی اچھا میں آپ کو بات بتاؤں، ایک موکلان سورہ موکل با موکل کرنے کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی جو نوری مخلوقات ہیں نا اس کو تسخیر کر لیں، مسخر کر لیں. ایک یہ ہوتی ہے وجہ. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کی روحانیت آپ کے اندر جذب ہو جائے. اللہ اکبر. ہمیں اتنا اگر ٹائم لگا تو اس کی وجہ موکلان نہیں تھا. ہمارا ٹارگٹ موکل نہیں تھا. جی. ہمارا ایم موکل نہیں تھا. ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ یہ آئے تو میں سے کام لوں. ہمارے میاں نے ہمیں حکم دیا کہ تم خود کام کرو. صحیح. ایک تم کسی شخص سے کام لیتے ہو، جی. ایک خود کام کرتے ہو. مثال قرآن میں موجود ہے کہ جب تخت کی باری آئی تھی، تخت بلقیس کی باری آئی تھی، تخت بلقیس کی باری آئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ کون طاقتور میرے دربار میں موجود ہے کہ جو اس تخت کو ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے یہاں لے آئے. ایک عفریت جو جن بڑا طاقت والا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ حضور آپ کے جو محفلیں لگی ہوئی ہے دربار، یہ برخاست ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. یہ اس کی قوت تھی. جی. یہ ایک اس کی قوت تھی جو طاقتور تھا، موکل. اور ایک پھر آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو ان کی قوت تھی. سبحان اللہ. اس میں ہضم کی قوت. کہ آپ نے کہا تھا حضور آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، آ جائے گا. تو یہ معاملہ کیا تھا اور وہ معاملہ کیا تھا کہ جو لوگ موکلان کے پیچھے لگتے ہیں پھر وہ اس اسٹیج پر ہوتے ہیں جو اس کی روحانیت کو اپنے اندر سلب کرتے ہیں، پھر ان کی قوت وہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی قوت پر انحصار کرتے. اب تم کیا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. کہ ایک موکل کی طاقت، ایک اللہ کی طاقت، جو اللہ کی طاقت اس کا نور ہمارے ساتھ شامل ہے. اللہ کی طاقت ایک الگ چیز ہے. اب مثال کے طور پہ آپ سورہ قریش پڑھ رہے ہو، وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. بالکل صحیح. اب سورہ قریش کے جو روحانیت ہے، جو اس کا نور ہے، وہ کیا ہے؟ موکلان کا نور الگ ہے، سبحان اللہ. روحانیت کا نور الگ ہے. سبحان اللہ. موکلانے جو قہری ہوتے ہیں نا وہ سیاہی میں آتے ہیں، سیاہ نور میں آتے ہیں. جو جمالی ہوتے ہیں نا وہ سفید نور میں آتے ہیں. لیکن جو اس کی روحانیت ہوتی ہے نا کسی بھی صورت کی، کسی بھی آیت کی، کسی بھی حروف کی، وہ سبز نور میں ہوتی ہے. اس کی جو روحانیت ہوتی ہے، اس کے ماتحت مخلوق کی بات نہیں کر رہا میں. صحیح. یہ بھی نہیں سنا ہوگا لوگوں نے اس سے پہلے. بالکل ایسا. کیوں؟ کیونکہ لوگ غافل ہیں. اگر غافل بھی ہیں، کچھ ایسا بھی معاملہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اگر طلب کرتے ہیں تو لوگ چھپاتے رہے، استتار میں رہا، مستتر معاملہ رہا اور دنیا سے بزرگ چلے گئے. اور جہاں پر بتانے والے تھے وہاں سیکھنے والے نہیں تھے، جہاں سیکھنے والے تھے بتانے والے نہیں، اور گیپ بڑھتا رہا اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اب کوئی نہیں ملتا جو سکھائے. اور جس سے سیکھنے جائیں تو وہ سب سے پہلے اپنے دہلیز پر پہلے جھاڑو 2 سال رگڑو. بالکل ایسا ہی جھاڑو لگاؤ اور اس کے بعد آؤ اب کیا ہے، اور پوری زندگی کا کوئی ایک عمل بتا دیا بس یہی کرو، اتنا اور نہیں ہے.
اب آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں سورہ قریش کا کارنامہ بنانے میں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 4 سال ہوئے شاید، میرے خیال سے نہیں، چوتھا سیزن ہے نا، 3 سال ہوئے ابھی۔ 3 سال میں الحمدللہ سورہ قریش کروڑوں کی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل بالکل، میں شاہد ہوں۔ ایک وقت تک میں آپ کی جناب کالز بھی ریسیو کرتا رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ لوگ مجھ سے بات کرتے تھے اور آپ بتاتے تھے کہ جناب ہم، اور سورہ قریش میں آپ کو طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا ابھی اسی ٹرانسمیشن میں، آپ کو اس کے طریقے بھی بتاؤں گا کہ میں کس طریقے سے کام لیتا تھا اور آپ کس طریقے سے کام لوگے، میں آپ کو تمام طریقہ کار سمجھاؤں گا اس کے۔ تو حضور خیر میں سوالات لے کر آیا ہوں ماشاءاللہ، میں سوال کی طرف دیکھتا ہوں اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، کہ کافی سارے سوالات، کہ آپ کو پتہ کیسے چل رہا ہے کہ میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ پہلے سے ماشاءاللہ جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ جیسے موکل میں اور سورہ قریش کی روحانیت میں فرق میں نے پوچھنا تھا، آپ ماشاءاللہ سے پہلے سے، سبحان اللہ۔ اور موکلان کی جو صورت آپ نے سبز سفید، یہ روحانیت ہے، موکلان کی صورت نہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھو کہ ہم کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، جب ہم کسی کی حاضری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کس صورت میں آتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کس صورت میں آتا ہے؟ جیسی آپ کی ریاضت ہوتی ہے، جیسے آپ کا کردار ہوتا ہے، جیسے آپ کے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب وہ صورت جو ہماری آپ بناتے ہو۔ اللہ اکبر، کئی جو بے ہوش ہو جاتے ہیں بھیانک دیکھ کر، تو وہ اعمال دیکھ کر ہوتا ہے؟ نہیں، ان کی اپنی کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اب ہم چاہیں دونوں لڈو اپنے ہاتھ میں رکھنا، ابتدا میں 2 لڈو نہیں ہوتے۔ اب ہمارا جو ابتدائی دور تھا نا، ہمارا ابتدائی دور ایسا تھا کہ جب میں ابتدائی دور میں تھا اپنے، تو میں اتنا کمزور تھا کہ تیز ہوا چلتی تھی تو میں رک جاتا تھا۔ اللہ تیز ہوا چلتی تھی تو میں رک جاتا تھا، اس لیے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں یا ہوا مجھے نہ اڑا دے۔ ریاضت کا یہ عالم، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور اس وقت کہ جب لوگ ہوتے تھے، دنیا ہمارے سامنے ایسے آتی تھی کہ لوگ کاروں میں اترتے تھے اور ہمارے سامنے گڈیاں رکھی ہوتی تھیں کہ یہ رکھے اور ہمارا یہی کام کر دیں۔ آج بھی لوگ، ارشاد بھائی جو ہمارے پاپا کے ساتھ موجود ہیں، وہ گواہ ہیں اس بات کے۔ اور میں ایسے کرتا تھا، میں نے کہا جس دن میں اس کے چکر میں پڑا رہا ہوں اس دن یہ سب ختم ہو جائے گا میرا، کیونکہ وہ میرا ابتدائی دور تھا، اور لوگ ابتدائی دور میں اس کے لگ جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ پہ بارش ہوتی ہے، بارش رحمت۔ دیکھو ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اب بچے کی خوراک تم بچے کے حساب سے دو گے۔ اب ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو تم روٹی تو نہیں دو گے، اب روٹی دنیا ہے، روٹی دنیا ہے۔ اب 6 بچے کے بچے کو تو نہیں دو گے نا، سبحان وہ ماں کا دودھ پیے گا، اگر تم نے اس کو دے دی تو ممکن ہے کہ وہ مر جائے، پھنس جائے اس ہاضمہ، اور ممکن ہے کہ وہ مر جائے۔ بالکل۔ تو اس وقت ممکن تھا کہ میں بھی ختم ہو جاتا، اللہ اکبر، آج یہ کوئی کارواں نہیں ہوتا، اگر میں اس چکر میں لگ جاتا تو۔ سبحان اللہ، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا میرا رہنما رہنما کوئی اور ہے۔ مطلب رہنما پر بھی ہے۔ لیکن جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قریش پڑھنے والے کو وہ بھی عطا کرتا ہے جس کی اس کے دل میں ہلکا سا خیال بھی گزر جاتا ہے کہ یار میرے پاس یہ اچھا سا گلاس ہو۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ چلنے والے ماشاءاللہ الحمدللہ پوری دنیا بھر سے لوگ موجود ہیں اور سورہ قریش پڑھ رہے ہیں۔ ایک خاتون US میں ہوتی ہے، وہ لوگوں کے گھر جا کے باقاعدہ اتار کرتی ہیں سورہ قریش سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہے کہ بس آپ نے جو طریقے بتائے نا کہ میں جا کے نا تصور کرتی ہوں آپ کا۔ ماشاء اللہ۔ وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتی کہ میں یہ کام کروں نہیں کروں، وہ کر کے آگے بولتی ہے میں نے کر دیا، سنبھال لینا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کمال ہے، یہ استادوں کا کمال ہوتا ہے، بس۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضور وہ موکلان کی صورت کیسی ہوتی ہے، یہ سوال میں نے بتایا نا، کوئی اچھی نہیں ہوتی ہے، مطلب اتنی ہیبت ناک ہوتی ہے کہ انسان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ انسانی شکل میں، یا دیکھو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ وہ تم سے مانوس کتنا ہے۔ صحیح۔
اب وہ تم سے جتنا مانوس ہوگا، تمہاری ریاضت جتنی اس کے اوپر ہوگی، پھر تم جس صورت میں دیکھنا چاہو اس کو دیکھ سکتے ہو. آپ بولو کہ معصوم بچے کی صورت میں آ جاؤ، معصوم بچے کی صورت میں آ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور آپ نے جب دیکھا تھا، سوال یہ بہت ہی، اگر جواب دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کہ جب آپ نے فرسٹ ٹائم سورہ قریش کا موکل دیکھا تھا تو کیا کیفیت؟ میں نے اس کو سیاہ رنگ میں دیکھا تھا، سیاہ شال اوڑے ہوئے، اور جیسے منہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے پورا، جیسے کوئی گھونگھٹ نہیں ہوتا، اس صورت میں دیکھا تھا. اور میرے سامنے نہیں، میرے پیچھے تھا. پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ سائے سے کیا مطلب؟ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، صحیح، میرے یہاں برابر میں بندہ کھڑا ہوا ہے. جب میں یوں کروں گا تو میں نظر نہیں آئے گا مجھے. صحیح. اب میری اس طرف کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب میں جب گردن نیچے کروں گا تو مجھے واضح دکھے گا نہیں وہ. صحیح، مطلب گردن گھما کر مطلب ایسا نہیں کہ بالکل پش پہ تھا. صحیح، بالکل ٹھیک حضور. اور سورہ قریش آپ تعلیم کرتے ہیں، اور ایک اور چیز بہت زیادہ تعلیم میں رہی ہے آپ کے، 15 کا نقش. تو ان دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ کیا ان کا ایک تعلق، ایک رشتہ کیا ہے کہ آپ یہ دو چیزیں بہت زیادہ تعلیم کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ اپنا راہ سلوک کا سفر بھی طے کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور راہ عملیات کا سفر بھی طے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اب وہ لوگ کہ جو راہ عملیات کا سفر طے کر رہے ہیں، ان کو مزید ہتھیار کی ضرورت ہے. صحیح. تو 15 کا نقش جو ہے نا، یہ برہنہ تلوار ہے. 15 کے نقش کے متعلق الحمدللہ جتنا ہمارے سینٹر نے ہم نے بتایا ہے، آپ کو پوری دنیا میں یوٹیوب تو دور کی بات ہے، کتابوں میں بھی نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہی کہ یہ سینوں کے راز جو آپ نے ظاہر کیے ہیں، ماشاء اللہ. مطلب کبھی آپ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ اتنے زیادہ آپ کیوں عام کر رہے ہیں؟ مجھے ایک دو دفعہ ڈانٹ بھی پڑی، لیکن خیر وہ ڈانٹ ایسی تھی جیسے کوئی مسکراہٹ کی ڈانٹ ہوتی ہے نا. تو کس نے ڈانٹا آپ کو؟ اب وہ خیر سبحان اللہ، مطلب بہت زیادہ کہ اتنا، مطلب ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اتنا بتاؤ کہ جتنا ہضم ہو جائے. سبحان اللہ، مطلب اس سے ہاضمے بھی خراب ہو سکتے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم آہستہ آہستہ ڈوز بڑھاؤ، کہ اہل کم ہیں. اہل کم ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ چلنے والے سارے ہی اہل ہیں. ماشاء اللہ. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے یہ لفظ کیوں کہا کہ میرے ساتھ چلنے والے سارے اہل ہیں؟ انہیں اہل بنایا ہے. اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی طلب ہے، طلب ہے، ان کو جستجو ہے، ان کو تلاش ہے، اس لیے وہ اہل ہے. اور جو ویسے ہی کامل ہے، سبحان اللہ، ان کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے. اچھا، مطلب اگلا سوال میرا تھا اور آپ نے ماشاءاللہ پہلے ہی جواب دے دیا. اچھا، اس کا بھی جواب ہو گیا. سبحان اللہ. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، کاروان قریش میں جو لوگ شامل ہیں، آپ کے معیار پر کتنا پورا اترے ہیں؟ اور آپ پہلے جواب دے چکے ہیں. لیکن ہاں الحمدللہ میں اپنے کارواں سے مطمئن ہوں، ماشاء اللہ. اس لیے کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ میرے لیے ہاتھ اٹھانے والے موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب آپ دعائیں لے بھی رہے ہیں. الحمدللہ. ایک ہوتا ہے کہ کوئی آ کر کہتا ہے کہ حضور میرے لیے دعا کیجیے، اور ایک کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ دل سے دعا نکلتی اس کی وجہ ہے، کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلا دو، سبحان اللہ، تو اس کو دعا نہیں نکلے گی اس سے دل سے. اب علم بھی ایک بھوک ہے، سبحان اللہ. جب آپ اس کی بھوک مٹاؤ گے تو دعائیں ملیں گی. تو دعائیں ملیں گی. اللہ یہ دعاؤں کا سلسلہ، یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ مزید جاری رکھے. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں. لائیو کال کے ذریعے ہم سے سوالات آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور آپ کمنٹ سیکشن میں بھی جو آپ کے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو میں انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سوالات لے سکوں. اور ویسے تو میں نے بھی بہت سارے سوالات بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اگر سوالات وہاں سے بھی آتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل کھول لیں کمنٹس میں، آپ سیکشن شو ہو جائیں گے. ان میں بھی جو سوالات میں آسانی سے لے سکوں گا وہ میں لے لیتا ہوں. اچھا حضور، یہ سورہ قریش صرف روحانی علاج کے لیے بھی ہے یا اس سے جسمانی علاج بھی کیے جاتے ہیں؟ سورہ قریش روحانی ہو یا جسمانی ہو، تمام کے لیے پوری معیار پہ اترتی ہے.
سبحان اللہ. سورہ قریش کے ذریعے آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہر مرض کی ایک صورت ہوتی ہے. کیا؟ ہر مرض کی ایک صورت ہے. ہاں، کیونکہ بیکٹیریا ہے نا، وائرس ہے نا، اینٹی وائرس جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، جو بیماری کی صورت اختیار کرتا ہے. صحیح، بالکل. ہر مرض کی ایک صورت ہوتی ہے، اور سورہ قریش انسان کے وجود سے اس مرض کو نکال کر اس کی صورت سامنے دیکھ سکتا ہے، اگر جو صاحب دعوات سورہ قریش ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس نے سورہ قریش کی دعوت دی ہو. دعوت سے کیا مراد ہے؟ دعوت سے مراد یہ ہے کہ اس نے ایک ترتیب کے ساتھ سورہ قریش پڑھی ہو، اور ہماری ایک دعوت بھی ہے سورہ قریش کی، جو میں نے لوگوں کو تعلیم کی، جو لوگوں نے پڑھی ہے. صحیح. اور اس کے ذریعے پھر طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے مرض کو حاضر کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ مرض جسم سے نکال کر آپ جانور میں منتقل کر کے جانور کو ذبح کر سکتے ہو. اس کے ٹیسٹ کرا لینا پہلے. یہ کام کرنے سے پہلے مریض کو دیکھنا کہ اس کو بیماری ہے، ٹیسٹ میں آ گئی، رپورٹ میں آ گئی نا، موجود ہے، ثبوت ہے، ٹھیک ہے. اب وہ طریقہ اپناؤ جو میں بتاتا ہوں. اس مرض کو نکال کے آپ بکرے کے اندر منتقل کرو، بکرا ذبح کرو، آئی بس ہمیں دوسرے دن جا کے ٹیسٹ کراؤ، تمہارے بیماری نہیں ہوگی. سبحان اللہ. میڈیکل تسلیم نہیں کرتی اس چیز کو. سبحان. لیکن جو میرے تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرا خاص کورس ہے، تاک ہیلنگ ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے. اب ہم لیول 4 تک پہنچ چکے ہیں، لیول 1 سے. میرے خیال سے میں نے اس میں کون سے لیول میں بتایا طریقہ کاری ہے؟ لیول 3 میں بتایا تھا، 2 میں بتایا تھا؟ لیول 3 میں بتایا. لیول 3 میں میں نے شاہ صاحب پورا طریقہ کار سمجھایا، اور لوگوں نے کیا، سبحان اللہ. تجربے اپنی آنکھوں سے دیکھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیونکہ وہ عام نہیں ہے نا. عام نہیں ہے. خاصاں دیگل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی. بالکل بالکل بالکل. تو جو اہل آپ لیکن الحمدللہ جو لوگ تاک ہیلنگ میں شامل ہیں، وہ ایک ایک چیز تفصیل سے سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. مطلب وہ عام سے خواص میں شامل ہو گئے کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ابھی ہمارے میں خاطر ایڈمیشن اوپن ہے اس کے تاک ہیلنگ لیول 1 کے، لیکن جائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں. اب ڈائریکٹ تو وہ بندہ 3rd لیول میں تو نہیں جا سکتا. اب بندہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو پہلی کلاس میں جائے گا نا. اب وہ اسکول میں جا کے بولے کہ بھائی میں 4تھی کلاس میں مجھے بٹھا دو، تو نہیں بٹھالتے اس کو. وہ بٹھا بھی دیا جائے تو وہ کور کر اس کے کام کا نہیں ہے. جی سبحان اللہ. اچھا یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بتایا سورہ قریش کے حوالے سے. سورہ قریش سے آپ یرقان کا علاج بھی کرتے ہیں، تو اس کا کوئی طریقہ اگر آپ... ہاں دیکھو، یرقان کی بیماری نا، جسے پیلیا کہا جاتا ہے، وہ ہمارے انٹیریئر سندھ میں بہت زیادہ ہے، پنجاب میں بہت زیادہ ہے. اس کی بیسک وجہ نا خراب پانی. ان کو پانی اچھا میسر نہیں ہوتا ان لوگوں کو. ظاہر سی بات ہے، اب تمہیں معلوم ہے گاؤں دیہات میں لوگ رہتے ہیں. پنجاب میں بھی ہو گئے، سندھ میں بھی ہو گئے، تھر میں ہو گئے، جگہوں پہ زیادہ تر لوگ جگر کے مریض میں مبتلا ملیں گے. سبحان اللہ. اچھا میں ایک ایسا طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ جس سے پیلیا اترتا ہوا نظر آئے گا. اللہ. سورہ قریش کے ذریعے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ایک کام کرو، آپ نیا لوٹا لو. لوٹا ہوتا ہے نا وضو بنانے میں جو پلاسٹک والا، پلاسٹک کا یا لوہے کا یا کسی بھی چیز کا لوٹا لے لو. اس میں صحیح. آپ اس میں مسجد کا جو وضو خانہ ہوتا ہے نا، اس میں پانی بھر لو کہ جس سے نمازی وضو کرتے ہیں. آپ لے آؤ. صحیح. پانی لے آئے آپ نے اس پانی کے اوپر سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھ کے اس پانی میں دم کر دیا. ٹھیک ہے. دم کر دیا آپ نے. اب آپ نے اس مریض کو بٹھالا کچی زمین پر جس کو پیلیا ہے. کچی زمین سے مراد ٹائلوں والی یا ٹائل والی زمین نہ ہو نا، مطلب جس میں مٹی والی زمین ڈائریکٹ نیچے سے مٹی ہو، جو مٹی پانی کو جبس کر لے، جیسے کیاری ہو گئی یا کوئی باغات ہو گیا یا کوئی گھاس واس لگی ہو اس میں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی جگہ میسر نہ آئے تو آ جاتی ہے میسر. گھر سے باہر نکل کے کر لے کسی کھلے میدان میں، وہاں تو مٹی ہوگی نا. زمین تو ہے نا دنیا میں ہر جگہ. سبحان اللہ. مطلب مٹی ضروری ہے. مٹی ضروری ہے اس کے لیے. صحیح. اب مریض کو آپ پہلے یہ بولو کہ چپلے اپنے جسم سے جدا کر لیں، اور مریض کو وائٹ کپڑے پہناؤ، سفید کپڑے. مریض اب جیسے مثال کے طور پہ تمہیں یہ کام کرنا ہے کل، آج رات کو مریض کو سفید کپڑے پہنا دو.
بنیان نہ ہو, صرف سفید کپڑے پہن لے, لون کے یا کسی بھی چیز کے پہن لے, پوری رات سو جائے انہی کپڑوں میں, اور پھر جب آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد اس مریض کو چپل اتار کے زمین پہ پیر رکھ کے اس کو بٹھا لو, اور اس سے جیسے اکڑو بیٹھتے ہیں نا وضو کرنے کے لیے, اور آپ لوٹا ہاتھ میں لو اور سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ کے اس مریض پہ دم کرو, اور نیم کے پتے لو. کس کے؟ نیم کے پتے. اس کو نکالو, ہر ٹینی پہ 1 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس میں ڈال دو. کس میں؟ پانی میں. لوٹے جو ہے نا اس میں پتے ڈال دو اس میں, ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے, 5-7 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دو آپ. اس کے بعد پھر آپ نے اس کے پانی سے نا اس کو وضو کرواؤ. جب لوٹے سے پانی کے جب وہ وضو کر کے جب پانی گرے گا نا تو پانی ہلکا ہلکا سا پیلا ہاٹ پن میں ہوگا. صحیح. اور اس کے جو وائٹ کپڑے ہیں نا اس میں یلو کلر آنے شروع ہو جائے گا, پیلا سا. تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر سے پیلیا باہر نکل رہا ہے. سبحان اللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیلا نہ ہو کپڑے یا لازمی ہے؟ کلر لازمی چینج ہو جائے گا اس کا. صحیح. اچھا, چاہے کالا یرکان ہو, پیلا یرکان ہو, یا یرکان کی انتہا ہو, یا جگر کا کوئی بھی مرض ہو, آپ اس طریقے سے مریض کو وضو کراؤ اور پھر مجھے خود بتانا دوسرے دن. اچھا, اس کے لیے سورہ قریش کا عامل ہونا ضروری ہے؟ سورہ قریش کا عامل ہونا ضروری ہے. مطلب اس نے کتنا پڑھا ہوا ہو تو وہ عامل کہلاتا ہے؟ کم از کم 70 مرتبہ 70 دن تو پڑھا ہوا ہو اس نے. اچھا, یہ ایک ادنا کم لیول. سے, ہاں, ایک یہ فرسٹ لیول ہے. 70 مرتبہ 70 دن پڑھنے کے بعد پھر اس میں جو تاثیر شروع ہوتی ہے نا, سبحان اللہ. پھر وہ سب کچھ کرنا شروع کرتا ہے. اب تم پڑھنا شروع کرو پھر دوسرے دن لوٹا لے کے بیٹھے ہو, نہیں کرتا. صحیح. اب جس طریقے سے نا حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے سبحان اللہ. کہ آپ نے مٹی کا ڈھیلے اٹھائے اور دم. پڑھ کے دیا, وہ سونے کا بن گیا. سبحان اللہ. اب وہ جو شخص کو دیا اس نے سن لیا کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تھی. اب وہ اپنی بیگم کے پاس چلا گیا, کہنے لگے بھائی مجھے تو ایک فارمولہ مل گیا سونا بنانے کا, لاؤ مٹی کے ڈلے اٹھا کے. وہ پڑھ کے تھک گیا, مٹی کے ڈلے نہیں بنے. سبحان اللہ. تو 70 دن تک کم از کم پڑھیں, اس کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں. اور کریں, تجربہ کریں. تجربہ کریں. مطلب ہیپاٹائٹس سی میں یہ دیا جا سکتا ہے, A to Z جتنے بھی ہیپاٹائٹس ہیں سب میں دیا جا سکتا ہے. سر دوا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جب 3 دن یہ کر لیتے ہو نا. اچھا, اس کو 3 دن کرنا ہے؟ 1 دن کرو, 2 دن کرو, 3 دن کرو, بہت ہے. مطلب 3 دن کرنا ضروری ہے. اچھا, یہ میں نے بھی کرا ہے. سبحان اللہ. پاپا کے دواخانے پہ جب مریض آتے تھے نا جی تو لوٹا رکھا ہوتا تھا, صحیح. تو ہم اس کو تیار کرتے تھے, مریض کو بٹھاتے تھے, کہتے تھے چل وضو کر. سبحان اللہ. تو ایک ہی دن میں بھی کام ہو جاتا ہے؟ ایک ہی دن میں بھی کام ہو جاتا ہے, لیکن ترتیب پورے 3 دن کی. 3 دن کی ترتیب ہے کہ 3 دن بلایا جائے. اب جیسے دوا نہیں کھاتے آپ, اب ڈاکٹر بولتے ہیں اینٹی بایوٹک کا کورس کم از کم 3 دن تو کرو بندہ. سبحان اللہ. اور 3 دن کے بعد جا کے وہ ٹیسٹ کروا سکتا ہے. ٹیسٹ کا کیفیت اس کی خود پتہ چل جائے گی. سبحان اللہ. اس کو ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہیپاٹائٹس سی ہے, وہ باہر جاتے ہوئے ٹیسٹ میں آ گیا, وہ آتے ہیں کہ جناب یہ تو ٹیسٹ میں آیا ہوا ہے, اب ہم جو ہے باہر جا نہیں پا رہے ہیں, تو یہ ہمیں کوئی کیفیت میں پرابلم نہیں ہے. اس طریقے سے کر لیں, 3 دن ایسا کر لیں. صحیح. سبحان اللہ. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. بہت ہی علم کا جو آپ سمندر عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا, آپ لوگ بھی اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں, کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں. شاہ صاحب بتائیں گے, آپ کے بعد کمیڈی شو نہیں ہو رہے؟ نیٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ناراض ہے. اچھا, میں ان کا بھی نیٹ کنیکٹ کر دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ اور کوئی بات؟ اچھا حضور, نظر بد کہا جاتا ہے کہ یہ جادو سے بھی خطرناک ہے نظر بد, اور بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نظر بد ہے. ارے نظر ہی تو ہے, نظر تو جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. کہ اگر اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی, وہ نظر ہوتی, اور اونٹ کو ہانڈی تک, انسان کو قبر تک پہنچانے والی ہے. اتنی خطرناک چیز ہے, اور لوگوں کو ایک تو پتہ نہیں چلتا کہ نظر ہے کہ کیسی ہے. تو اس میں یہ بتا دیجیے گا کہ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ نظر ہے, اور نظر لگ گئی ہے تو اب اس کا اتار کس طریقے سے کریں گے ہم؟ آپ اس میں ایک اور ایڈ کریں. سبحان اللہ. کیا
کہ نظر بد لگی کسی مرد کی ہے یا عورت کی ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان نظر تو ہر بندہ اتار لیتا ہے، کوئی مرچ سے اتار لیتا ہے، کوئی کالی مرچ سے اتار دیتا ہے، کوئی لال مرچ سے اتار دیتا ہے، کوئی کسی سے اتار دیتا ہے. آج میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. ویسے تو ہر ماں نظر اتارنے کی اسپیشلسٹ ہوتی ہاں ہے. کوئی انڈے سے اتارتا ہے، کوئی دودھ سے اتارتا ہے، کوئی پانی سے اتارتا ہے، کوئی مختلف، کوئی سل کے بٹے سے اتارتا ہے. ٹوٹکے ہیں، بہت ٹوٹکے ہیں یہ. لیکن علاج باقاعدہ اور تشخیص یہ آج آپ ارشاد. یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، سورہ قریش سے بتاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب کسی کو نظر لگی ہو، بچہ دودھ نہ پی رہا ہو، پریشان ہو، رو رہا ہو، بلک رہا ہو. اچھا، نظر کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسانی جسم کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہوتی ہے جسے بوجھل بوجھل پن سی ہوتی ہے، جس سے چہرے سے رونق سی دھیمی پڑ جاتی ہے. بعض دھبے آنے لگتے ہیں. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا، جی 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 جی. اس کے دھبے پڑے ہوئے تھے. آپ نے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اس بچی کو دم کرو. واقعی یاد ہے نا؟ بالکل تو یاد. یہ علامتیں تھیں سبحان اللہ، جو ہمیں حضور سے ملتی ہیں. سبحان اللہ. اب نظر بد ہم کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ کرو، آپ ایک پھٹکری لو، پھٹکری کا ڈالا اتنا موٹا لے لو آپ. سبحان اللہ. اچھا، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر عام لوگ، عام لوگوں کے لیے دے دیتا ہوں. اب اس کے لیے اب ظاہر سی بات ہے حرام بندے نے 1.25 لاکھ تو نہیں کی سورہ قریش، 70 بار تو نہیں پڑھی ہوئی، لیکن میں آپ لوگوں سے پھر کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ سورہ قریش کے لشکر میں اگر شامل ہیں نا، تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ 70 بار سورہ قریش لازمی پڑھنا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے پڑھ لیں. ہاں کبھی کسی تقریب میں چلے گئے، بھول گئے، جب یاد آئی تب پڑھ لی. 3 دن سے زیادہ گیپ نہ ہونے دیں. عام لوگ ہیں نا، دنیاوی مشاغل میں بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، کبھی بھول بھی جاتے ہیں. تو اس صورت میں آپ یہ کریں کہ کم از کم 70 مرتبہ ضرور اپنے پیٹ میں رکھیں. اچھا، آپ نے لینا ہے پھٹکری کی ایک بڑی ڈلی، اس کے اوپر آپ نے 7 دفعہ سورہ قریش پڑھنا ہے. 7 دفعہ اس کے اوپر سورہ قریش پڑھنا ہے. اب جس کے اوپر سے نظر اتارنی ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو اس کو بولو وضو کر لے. اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے ہاتھ پہ، چہرے پہ پانی جس طریقے سے ہم وضو کے لیے لگاتے ہیں نا، اس بچے کے اوپر پانی سے لگا دیں. مطلب ہلکی سی نا پانی کی نمی ہونی چاہیے انسان کے جسم کے اوپر، ماتھے پہ، چہرے پہ، اس کے اوپر، کیونکہ اس کا بڑا اثر ہے، یہ یاد رکھنا. اس کے بعد جب آپ نے اس کے اوپر، پھٹکری کے اوپر جو آپ نے 7 دفعہ سورہ قریش پڑھی ہے، اور پھر 7 دفعہ سورہ قریش آپ اس مریض کے اوپر پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سے 21 مرتبہ اتارنا ہے. 21 مرتبہ. جیسے ہم نظر اتارتے ہیں نا. اچھا، اتارنا آپ نے کیسے؟ پورا ایسے انڈے کی شیپ میں. آپ نے انڈے کی شیپ دیکھے نا، بیزوی. بیزوی شکل جو ہوتی ہے، جی. آپ نے بیزوی شکل میں 11 مرتبہ اتارنا ہے. 11 مرتبہ اتار لیا. اچھا، مریض کو یہ کہیں کہ آنکھیں بند کر لے. اب بچہ ہے تو وہ تو آنکھیں بند نہیں کرے گا، لیکن اس کو ایسے ہی اتار دیں. اتارنے کے بعد آپ اس پھٹکری کو چولہے پہ رکھ دیں. شاہ صاحب واضح شکل بنے گی، سبحان نظر بھی اتر جائے گی اور وہ شکل بھی دیکھ لے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارہا کیا ہے حضور، وہی عام طریقہ ہے، بارہا کیا ہے آپ کے بتائے پر. الحمدللہ. واضح شکل نظر آتی ہے، پھر نظر بھی آتا ہے کہ فلاں آدمی نے کیا ہے یہ. فلاں نہیں، لیکن خاموشی اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی جی. مطلب کئی دفعہ میں نے اپنی ہی اتاری ہے اور پتہ چل جاتا ہے کس کی نظر لگی ہے. ماشاء اللہ. صحیح ہے. تو حضور ماشاءاللہ یہ مطلب اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مرد ہے، عورت ہے، کیا ہے، سب 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 ظاہر ہو جائے اور گا. نظر بھی اتر گئی. سبحان اللہ. حضور گھر میں جنات موجود ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ اور اب وہ جنات مسلمان ہیں یا ناپاک ہیں؟ مطلب وہ پوچھتے ہیں، کافر جنات ہیں. کافر جنات، وہ پاک ناپاک بھی لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ پاک ہیں، ناپاک ہیں، یا مطلب کافر مسلمان. تو یہ کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ سورہ قریش کے ذریعے یہ عمل آپ بتائیں گے؟ اچھا، مطلب یہ کہ تم یہ چاہ رہے ہو کہ سارے طریقے میں آج ہی بتا دوں. سبحان اللہ. آج آپ اور ایسے ایسے طریقے پوچھ رہے ہو کہ جو سمجھ لیں کہ خیر، میں آپ نے پوچھا ہے تو میں ضرور بتاؤں گا. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. سب سے پہلے ہم نے گھر میں یہ تشخیص کرنا ہے کہ جنات ہیں بھی یا نہیں. جی. یہ ہمارا وہم ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر جنات ہیں تو وہ مسلم ہے یا پھر کافر ہے. جی.
یہ کیسے پتہ لگے گا؟ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے کورا مٹی کا پیالہ لینا ہے. سبحان اللہ. کیا؟ کورا مٹی کا پیالہ, جسٹ لائک دیٹ. ہاں یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, ایسے لینا ہے. اس کے اندر آپ نے اس کو دھو کے پورا اس کو پاک کر لینا ہے. 3 دفعہ اس کو جب دھوئیں گے نا تو اس کو پاک کر لیں گے. اس کے بعد پاک کرنا ضروری ہے. اب معلوم نہیں نا کہ پیالہ کہاں رکھا رہا کیا رہا. اچھا, مٹی کے جو پیالے ہوتے ہیں نا اس پہ جنات بڑے وہ ہوتے ہیں. اس کی تاثیر ہے کہ ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. مٹی کے برتن, جہاں پہ مٹی کے برتن ہوں گے نا وہاں مسلم جنات ضرور ہوتے ہیں. اللہ, یہ مٹی کی تاثیر ہے, یہ بھی نہیں پتہ ہوگا لوگوں کو. بالکل. بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ رات کے وقت چراغ بجھا دو اور برتن ڈھک دو. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس طرف مائل ہوتے ہیں. صحیح. اس وقت مٹی کے برتن ہوتے تھے. مٹی جنات, مسلم جو جنات ہیں نا یہ عاشق ہے, عشق کی حد تک ہے. ہاں, مطلب اس کی جو خوشبو ہے نا اس کو اپنی طرف راغب کرتی ہے, کھینچتی. صحیح. اب ہم نے کرنا کیا ہے, ایک کورا مٹی کا پیالہ لے لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پاک کر لیا. اس میں ہم نے پانی بھر دیا, پورا پانی بھر کے جس گھر کے اندر ہم نے تشخیص کرنا ہے اس گھر کے اندر ہم نے رکھ دیا پانی بھر کے. عشاء کی نماز کے بعد ہم نے یہ کرا اور گھر میں ایسی جگہ رکھ دیا کہ جہاں بچوں کا ہاتھ نہ لگے یا بچے گرائے نہ یا بچے اس کو توڑ نہ دیں یا کچھ وہ نہ ہو. کسی اونچی جگہ پہ کہیں بھی ہم نے رکھا, اس کو اوپن رکھا, کھلا رکھا, اس کو ڈھکنا نہیں ہے. اس مٹی کے جو پانی بھر کے پیالہ رکھا رکھ دیا. پورا دن گزر گیا, پوری رات عشاء کی بات کیا, رات گزر گئی. اب یہ تشخیص کیسے ہوگا کہ مسلم جنات ہیں یا کافر جنات ہیں؟ اس کے اوپر آپ نے جب اس کو تیار کرنا ہے تو سورہ قریش وہی 7 بار پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے. نیت تو ہے نا آپ کی تشخیص کرنے کی. اس کے بعد آپ نے پانی دم کرا, پیالہ رکھ دیا. اچھا, اب یہ چاہتے ہو کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہ ہو, مطلب 100% ہمیں پتہ لگے کہ یہ 100% بات سچ ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, تو اس مٹی کے پیالے پہ آپ نے 15 کا نش لکھ دو. کورے پر مارکر سے 15 کا نش لکھ دو اندر کی طرف, جہاں پانی بھرا جائے گا وہاں پانی بھرو. 7 دفعہ سورہ قریش پڑھو اور اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دو. صحیح. جب پورا رات گزر جائے گی, صبح اس پیالے کو نیچے رکھو, اس کو سونگو. سونگنا ہے. ہاں, اگر اس میں خوشبو آئے تو مسلم جنات ہیں, اگر اس پانی میں بدبو پیدا ہو جائے تو کافر جنات ہیں, اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہم ہے تمہارا. پانی کم بھی ہوگا اور پانی بڑھ کے گرے گا بھی. اب پانی بڑھ کے اگر گرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر کے اندر جو آسیب ہے وہ اس کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اچھا. اگر جیسے کوئی پانی ابلتا ہے, دودھ ابلتا ہے, گرتا ہے, ہمیں اس کے اثرات نظر آتے ہیں. صحیح. جب کوئی کافر جنات یا کوئی آسیب اس گھر کے اندر موجود ہو اور وہ لگے کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ عامل کو پتہ لگ جاتا ہے گھر والوں کو کہ یہ اس کی علامت, یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب نے. سبحان اللہ. لیکن یہ کہ ایسی جگہ پر رکھنا ہوگا جہاں چوہا یا بلی وغیرہ اگر میں نے کیا کہا آپ سے, اونچی جگہ پہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ محفوظ جگہ پہ رکھو. سبحان اللہ. مطلب وہاں پر اگر کیبنٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں؟ اوپن ضروری ہے. اوپن ضروری ہے کیونکہ ڈھکنا نہیں ہے. ڈھکنا نہیں ہے. لیکن اصل میں ایک سوال یہاں پر, سر ہمارے گھر میں تو چوہے نہیں ہیں. اچھا, تو مطلب وہ اکثر ہمارے گھر میں نہیں ہوتے نا بھائی, آپ کے نہیں ہیں. ہاں, اگر کوئی رات کو شرارت کر جائے تو صبح او ہو مولانا صاحب یہ ٹینشن ہو گئی. ہاں, تو اونچی جگہ پہ رکھے نا, جا کے ان کو پتہ لگے کہ ہاں بھائی یہ کسی جانور نے گرایا ہے یا یہ خود ہی ہوا ہے. اچھا, جب جادو کے ذریعے جنات ہوتے ہیں نا گھر کے اندر تو پیالہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر پہ جادو ہے. یہ بھی تشخیص ہو گئی آپ کی. مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیالے والا آپ عمل بتا رہے ہیں تو یہ مکمل روحانی تشخیص کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں.
کہ جادو کا اس سے پتہ چل رہا ہے, جنات کا پتہ چل رہا ہے, جنات کا ان کی کیٹیگری پتہ چل رہی ہے کہ یہ مسلمانوں میں سے ہیں, پاک کافر میں سے ہے. ہے. اچھا, مسلمان اگر نظر آ جائیں یا مسلمان خوشبو آ گئی ہے یا جب خوشبو آئے گی نا پانی کم ہو جائے گا, اس کا مطلب ہے وہ آپ کے لیے بے ضرر ہے, تو کچھ بھی نہیں وہ کریں. کچھ نہیں کر سکتے آپ. اچھا, وہ جو لوگ چراغ جلا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں بزرگ ہیں, یہاں پر ہمیں چراغ جلانا لازمی ہے, وہ جنات کے معاملات ہوتے ہیں. وہ ضروری ہوتا ہے ایسا؟ دیکھو خیر یہ اپنے اپنے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے. صحیح. ہاں صحیح. تو یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر جنات جادو کے زور پہ بھیجا ہوا ہے تو اس کی تشخیص کیسے ہو گئی؟ ٹوٹ گیا. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے, جادو جنات کا ہم نے پوچھا, تو اب اس کا علاج کیسے کریں گے؟ ہاں, اب اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اب اگر ہم خود کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سورہ قریش کے لیے اب تھوڑی سی ریاضت کرنی پڑے گی. ریاضت, کیونکہ اب دیکھو آپ ابھی کچے گھڑے ہو. صحیح. کچے گھڑے کو زیادہ نہیں پکایا جاتا. صحیح. ڈر ہوتا ہے نا ٹوٹ جائے گا, یا ایک حدت کے ساتھ پکایا جاتا ہے. یہ آپ مجھے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بھی کچا گڑا ہوں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عام لوگ ہیں سورہ قریش نہیں پڑھتے, انہیں تشخیص کر خیر, میں تو آپ کے یہ ہو گیا سامنے اور پھر وہ اس کا علاج کرنے بیٹھتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے اور آپ نے اتنا کچھ یار بتایا ہے. میں کیوں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. ماشاء اللہ. وہ ماشاء اللہ لوگوں سے بھی ہم سنتے ہیں, خود بھی ان کے مشاہدات کیے کہ سورہ قریش, اللہ اکبر. تو اب وہ علاج کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ علاج کے حوالے سے اب جو عام لوگ ہیں جو سورہ قریش 70 بار پڑھ کے اپنا کام کر رہے ہیں, وہ پھر ایک کام یہ کریں کہ جب بھی سورہ قریش 70 بار پڑھیں, ایک بوتل پانی اپنے پاس رکھیں, نارمل جو پینے کا پانی ہوتا ہے, اس پہ دم کر دیں. مطلب 7 دفعہ نہیں, 11 دفعہ نہیں, جب 70 مرتبہ پڑھ کے اٹھے جی, اس بوتل پہ دم کر دیں روزانہ. مطلب ایک بوتل پہ دم کر دیا, اس کے بعد آپ نے 15 کا نقش لکھا, اس پانی کی بوتل میں ڈال دیا. اب پانی کی بوتل میں آپ نے ڈال دیا, اب وہ پانی سب گھر والوں نے پینا ہے, جتنے بھی گھر کے فرد ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا پانی جو نا اپنے گھر کی دیواروں پہ چھڑکنا ہے. یہ عمل آپ نے 21 روز تک کرنا ہے عام لوگوں کے لیے. تو 21 روز کے اندر وہ جنات وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب 21 روز مکمل ہو جائے تو آپ اسٹیل کی 4 کیلیں لیں, ہر کیل پہ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کریں, گھر کے چاروں کونے پہ لگا دیں, یہ گھر کی حفاظت بھی ہوگی. اب ایک دیکھو نا, اب ایک کاریگر کام کرنے والا ہے, ایک عام بندہ ہے. صحیح. عام بندہ اگر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے خود, تو اس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا, ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا. لیکن اگر اس ترتیب سے چلے گا تو اگر اس کو 100% فائدہ نہ بھی ہوا تو کم از کم 50% ضرور ہوگا. عام بندہ. اچھا, مطلب علاج کے لیے ان کو ریاضت کرنا ہوگی. سر میرے ساتھ کارواں کیوں بنایا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں, کاروان میں تو لوگ جو شامل ہیں جو آج سے ہماری ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں یا آج ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے, تو وہ کم از کم 70 دن پڑھ لیں تو بالکل پھر وہ علاج معالجے کی طرف آئیں. علاج و معالجے کی طرف آئیں. سبحان اللہ. حضور